تو ان کی گاڑی کو سائڈ لائن کیا ٹورڈز دا سینڈ، اور جہاں پہ سبحان اللہ دیر واز اے ہیوج ڈنک اینڈ اے ڈپ، اس پہ ان کی گاڑی زور سے لگی، اور جو علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ جنت کے راستے پہ چل پڑتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اور لائف جتنی بھی ان کی پچھلی گزری، ان کی ساری سفرنگز اور پرابلمس کا دیر واز نو آنسر، بٹ جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے ان کی جو زندگی کا جو ساری پرابلمس تھیں اس کو کلوجر دیا اور آنسر دے دیا. اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی، امیجیٹلی اپولوجائز، اپنی غلطی کو اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی، یار غلطی ہو گئی، یعنی کہ جسٹیفائی نہیں کیا اپنی غلطی کو کہ میں نے ٹھیک کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ویلکم بیک ایک اور ایپیسوڈ میں آف وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو، جس میں ہم ہر وینسڈے کو ڈفرینٹ ٹاپکس کور کرتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. سو سبحان اللہ، اگر آپ پوری دنیا میں اس ٹائم حالات دیکھیں، امت کے لیول پہ، کنٹریز کے لیول پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ فیملیز، تو یو سی پرابلمز، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ایوری ویئر اینڈ اینی ویئر، انڈیویجولز سے لے کے امت کے لیول تک. ارتھ کویک ان موراکو، سبحان اللہ، جتنی آفت وہاں آئی ہے. Thousands have died. کتنا نقصان ہوا ہے وہاں پہ. تھنڈر اسٹارم اینڈ ڈیم بروک ان لیبیا. انفلیشن worse than Sri Lanka in Pakistan, 37.97%. Muslim Ummah is suffering all throughout the globe. Families are suffering, individuals are suffering. اور میرے پاس کچھ عرصہ سے کاؤنسلنگ کیسز اس طرح کے آ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سبحان اللہ. Let me share a true story with you of a brother from Medina. یہ ریسنٹ بات ہے. اور وہ جو بھائی تھے الحمدللہ، انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ کلیۃ الحدیث، یعنی دا ڈپارٹمنٹ آف حدیث سے انہوں نے اپنا گریجویشن کی. اینڈ ہی واز ہیپیلی میرڈ، 3 kids ماشاء اللہ. اینڈ گریجویشن کے بعد دے ور ٹریولنگ فرام مدینہ ٹو مکہ، اور انہوں نے عمرہ پرفارم کیا الحمدللہ. اینڈ وائل دے ور گوئنگ بیک ٹو مدینہ، ہائی وے پہ، جو مین ان کی ہائی وے موٹر وے، اس پہ ڈرائیو کر رہے تھے. اینڈ سبحان اللہ دے ور گوئنگ آن اے نارمل اسپیڈ. انہوں نے اپنے ریئر ویو میرر میں دیکھا کہ دیر واز اے 16 wheeler ٹرک جو کہ بہت تیزی سے آ رہا تھا، 120 miles per hour، ناٹ کلومیٹرز، miles per hour کی اسپیڈ سے. ان کو پیچھے ان کو نا اٹ واز اباؤٹ ٹو ہٹ دیم. تو ہی واز کنفیوزڈ کہ مجھے رائٹ ٹرن کرنی چاہیے، لیفٹ ٹرن کرنی چاہیے، شوڈ آئی اپلائی بریکس، شوڈ آئی اسپیڈ اپ دا کار، مجھے کیا کرنا چاہیے. سو بیسکلی ہی ریمینڈ ان ہز لین اینڈ لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. وہ جو ٹرک تھا، اٹ واز لینتھی اینڈ ہیوج ٹرک، وہ اپنی لین میں آتا تھا، اٹ واز ٹرننگ لیفٹ. اور جب قریب پہنچا تو وہ انہیں مین ہائی وے سے ان کی گاڑی کو پش کیا ٹورڈز دا لیفٹ سائڈ، کہ وہ روڈ سے، یعنی پرابلی دا ڈرائیور واز سلیپنگ، اور واللہ عالم آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا کیس تھا. تو ان کی گاڑی کو سائڈ لائن کیا ٹورڈز دا سینڈ، اور جہاں پہ سبحان اللہ دیر واز اے ہیوج ڈنک اینڈ اے ڈپ، اس پہ ان کی گاڑی زور سے لگی اور اٹھی اور پھر ٹاپل کیا اس نے. سو گاڑی نے ایک دفعہ ٹاپل کیا، ٹرنڈ آل اوور، سیکنڈ دفعہ کیا اینڈ تھرڈ دفعہ کیا، اور ہر دفعہ میں ان کی اس بیوٹیفل فیملی میں سے کسی نہ کسی کی ڈیتھ ہو رہی تھی بیکاز آف ہیٹنگ دا روف اور ہیٹنگ دا گلاس ونڈو. اور جب وہ وہاں سے ان کو نکالا گیا تو ان بھائی تھے، ہی ڈائڈ. ان کے جو بڑے بیٹے تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے جو چھوٹے بیٹے تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. سو 2 لوگ جو بچے، وہ چھوٹی بیٹی تھی اور ان کی وائف. چھوٹی جو بیٹی تھی وہ بہت برے طریقے سے ہرٹ تھی، ملٹیپل فریکچرز، شی واز بلیڈنگ لائک کریزی. لیکن جو مدر تھیں، جو ان کی یعنی وائف تھیں، وہ اسکریچ لیس باہر نکلیں. پرابلی وہ
کار کے وہ جو ایک نیچے پٹ ہول ہے اس میں چلی گئیں اور شی سروائیو دا ایکسیڈنٹ. بٹ ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا کہ شی لاسٹ ہر میموری. ان کو ایمبولینس میں دونوں کو لے جایا گیا, بیٹی کو آئی سی یو میں اور ان کو ریکوری کیئر میں. She couldn't remember what happened. She couldn't remember her name. She couldn't remember her husband. Where was she? اور یہ سب کیا ہوا. She lost her memory. ڈاکٹرز نے اراؤنڈ ملٹیپل ڈیز کے بعد انہیں کہا کہ ہم ان کو ایسے نہیں رکھ سکتے یہاں پہ اپنے پاس. شی از آل رائٹ, لیکن صرف ان کو میموری لاس ہو گیا. تو ان کی کچھ دوستیں تھیں فرام کینیڈا, دے ٹوک ہر, اور وہ اپنے گھر میں لے گئیں. لٹرلی کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے کہا لیٹس بریک دس نیوز ٹو ہر, اور ان کو بتانا چاہیے ہمیں کہ کیا ہوا ان کی فیملی کے ساتھ, بیکاز ان کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ تھے, جامعہ اسلامیہ سے گریجویٹ انہوں نے کیا تھا, حدیث میں تھے وہ, اور آپ لوگ عمرے کے لیے گئے تھے. اینڈ ویل یو ور کمنگ بیک تو آپ کا بہت ٹیریبل ایکسیڈنٹ ہوا, اس میں آپ کے ہسبینڈ اور دونوں بیٹوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور بٹ آپ کی جو بیٹی ہے وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے, شی از این آئی سی یو. تو ان کے جو مدرلی انسٹنکٹس ہوتے ہیں نا, وہ کک ان کی, اور نے کہا مجھے فوراً سے اپنی بیٹی کے پاس لے جاؤ. اور انہوں نے فوراً سے اپنی بیٹی کے پاس لائے, اور جیسے ہی ان کو لائے اور سامنے بیٹی تھی آئی سی یو میں, شی ٹک ہر لاسٹ بریتھ اینڈ شی ڈائیڈ آن اسپاٹ. اور اپنی ماں کی نظروں کے سامنے ان کی جو بیٹی تھی, شی ڈائیڈ, اینڈ شی واز لیفٹ آل alone in this world with very limited memory. سبحان اللہ, جب ہم اس کیس کو دیکھتے ہیں تو ابھی میری اور اپنی پرابلمس ہم اپنے سامنے رکھیں کہ ہماری پرابلمس کہاں ہیں, ہمارے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس کہاں ہیں, ہماری لائف میں جو ویلیز میں ہم جاتے ہیں, یعنی جو ہم نیچے جاتے ہیں تو ہم کتنا نیچے جاتے ہیں, کتنی پرابلمس ہم سفر کرتے ہیں, اور ایز کمپیئر ٹو دیئر پرابلمس. اور سبحان اللہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو انبیاء جس مصیبتوں سے گزرے, there was a prophet of اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے ایڈلٹہڈ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, جن کے چائلڈہڈ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, جن کی ماں کے بارے میں, بھائی کے بارے میں, بہن کے بارے میں, فادر ان لا کے بارے میں, وائف کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا ہے, ان ایونٹس کے بارے میں بتایا ہے کہ which led to his birth. حتیٰ کہ ہمیں ان کا جہیز بھی معلوم ہے کہ انہوں نے جہیز کیا دیا تھا تھرو قرآن. He was mentioned in the Quran 183 times. 25 قرآن کے پاروں میں ان کا ذکر ہے. He is no other than موسیٰ علیہ السلام, جو اللہ کے اتنے قریب اور اتنے محبوب, جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي, کہ میں نے اپنا محبت تم پہ بیسٹو کر دی ہے, تمہیں عطا کر دی ہے. اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ تم سے ہر کوئی محبت کرے گا. اور پھر کہتے ہیں وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اور میں نے تمہارا جو براٹ اپ کیا ہے نا, تمہاری پرورش اپنے آنکھوں کے سامنے کی ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, I have made you for myself. I have chosen you for myself. میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام. اور شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کسی انسان کو اپنے لیے پریپیئر کرتا ہے, یعنی اپنے لیے تیار کرتا ہے, تو وہ کتنی انویسٹمنٹ کرے گا اس پہ, کتنا اس کو پرفیکٹ بنانا چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ کو اپنے لیے تیار کیا تو کتنا امیزنگ تیار کیا ہوگا. اینڈ لیٹ اس ناٹ ڈینائی کہ جو آؤٹ ورڈ اپیئرنس ہے وہ بہت میٹر نہیں کرتی, اٹ ڈزنٹ میٹر. نو اٹ میٹرز اے لاٹ. دس از دا نیچر آف مین. ایک انسان فزیکلی بہت بیوٹیفل ہے بٹ نیچر وائز اگلی ہے, اس کے جو اخلاق ہیں وہ برے ہیں, پیپل ڈونٹ لائک ہم. بٹ ایک انسان جو نیچر سے ہی بہت اچھا ہے, مینرز سے ہی بہت اچھا ہے, اور فزیکلی بھی وہ کمال کا انسان ہے, سو دا سرکل آف لو از ناؤ کمپلیٹ. اینڈ سبحان اللہ, دیٹ از دا ریزن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈکریڈ دیٹ آل دا میسنجرز ٹو بی دا فائنسٹ آف مین. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, I have prepared you for myself. اور جب اللہ کسی کو اپنے لیے تیار کرتے ہیں, سو دا ریزلٹ از موسیٰ علیہ السلام. سو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے گزاری, اور ان کا کچھ بھی حصہ دنیا کے لیے نہیں تھا. He lived his life for اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پہلی
بات کی تو وہ کس اسٹیٹ میں تھے، یعنی کن حالات میں تھے، کہ وہ بہت لیوش لائف گزار رہے تھے؟ نہیں، ہی واز پشڈ ٹو لمٹس. اپنی وائف کے ساتھ ایک لمبا ٹریول کرے تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا سوائے کچھ چیزوں کے کہ ان کے گزارے کے لیے گزارے کا باعث بن سکیں. اور انہوں نے کہا کہ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، کہ میں آگ لے کے آتا ہوں کہ شاید وہ ہمیں بینیفٹ پہنچا دے یا یعنی ہمارے لیے کوئی راستے کا جاننے کا باعث بن جائے. اینڈ وہ آگ کے پاس جا رہے تھے ناٹ نوئنگ کہ سبحان اللہ آگے سے زمین و آسمان کا مالک ان سے کلام کرے گا، اننی انا اللہ. اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ ان کو ساری زندگی کے جو پرابلمز اور ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز تھے ان کے آنسرز مل گئے. اور لائف جتنی بھی ان کی پچھلی گزری، ان کی ساری سفرنگز اور پرابلمز کا دیر واز نو آنسر. بٹ جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے ان کی جو زندگی کا جو ساری پرابلمز تھیں اس کو کلوجر دیا اور آنسر دے دیا. کیا ان کی زندگی گزری آپ ہم دیکھیں. وہ فرعون کے دور میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ، فرعون کے دور میں، جس دور میں قانون تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا. اپنی ماں سے پیدا ہوتے ہی سیپریٹ کر دیے گئے جب وہ مدر فیڈ پہ تھے، اور پیدا ہوتے ہی جان کے لالے پڑے تھے ان کو کہ ماں نے ان کو صندوق میں ڈال کے ایک دریا میں نائل میں بہا دیا. اور جب وہ جوان ہوئے تو ہی ایکسیڈنٹلی کلڈ سم ون، اور ان کو اپنا مصر چھوڑ کے بھاگنا پڑا ایز اے فیوجیٹیو کہ ان کے خون کے لوگ پیاسے تھے. اور جب ان کو بیوی ملی شادی کے لیے تو اس کا مہر 10 سال کا ایکسٹینسو لیبر تھا جو ان کو کاٹنا پڑا. قرآن کہتا ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں بہت آزمایا، بہت ٹیسٹ میں ڈالا. تو اتنے جو ٹیسٹس تھے، اتنے جو پرابلمس تھے، they were actually not tests and trials, they were training sessions to become a prophet. اور ان سب کے بعد کیا کہا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تجھے میں نے اپنے لیے تیار کرا تھا میں تجھے. سو موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری سے اگر ہم دیکھیں کہ if we want to turn our calamities into training sessions, our problems into opportunities, our tests into rewards، ہمیں وہ کرنا ہوگا جو موسیٰ نے کیا. اور موسیٰ کی زندگی سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں وہ ہمیں if we want to make ourselves for اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ ہمیں اپنے لیے تیار کر لے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کو 5 ہیبٹس، ان 5 سائنز ہمیں دکھانے پڑیں گے. اور اگر ہم ان 5 چیزوں پہ عمل کر لیں تو ہماری جو سفرنگ ہے، ہماری مصیبتیں ہیں، they will not go to waste. اللہ ہمیں ٹیسٹ تو کرے گا بٹ ہمیں ضائع کبھی نہیں کرے گا، اور ان دی اینڈ انشاءاللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرے گا اور جنتوں میں اعلیٰ مراحل عطا کرے گا. سو موسیٰ نے پہلا جو قدم اٹھایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا اور پروفیٹ بھی عطا کی اور ان کو ان کی ٹریننگ کی، بیسکلی وہ کیا تھا؟ نمبر 1 شدید تھرسٹ فار علم، علم کے لیے پیاسا ہونا. آپ دیکھیں گے سبحان اللہ موسیٰ نبی ہیں اور اس دور کے سب سے اعلیٰ انسان ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، یعنی جو 5 انبیاء جو بڑی ہمت والے تھے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بہتر یعنی کائنات میں کوئی نہیں ہے ان کے دور میں. لیکن علم کے لیے کتنے پیاسے تھے؟ لا ابرح I will not stop حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، میں رکوں گا نہیں، میں چلتا رہوں گا، میں ٹریول کرتا رہوں گا جب تک میں اس جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں جہاں پہ 2 سیز آپس میں ملتے ہیں، جہاں میری ملاقات خضر سے ہونی ہے. او امضی حقبا، یا مجھے لمبے سالوں تک مجھے چلنا پڑ جائے، ٹریول کرنا پڑ جائے، میں پھر بھی کروں گا علم کے لیے. کس کے پاس؟ کوئی عالم یعنی کوئی شیخ کے پاس نہیں، a person who is less in status but more in knowledge. نالج میں زیادہ تھے وہ خضر، بٹ اسٹیٹس مقام میں موسیٰ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اس دور میں. اور پھر کیا کہا ان کو؟ ہیوملٹی، ہمبلنس اینڈ تھرسٹ فار نالج. دیکھیں هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اللہ اکبر، میں آپ کی کیا کمپنی کر سکتا ہوں؟ کین آئی اکمپنی یو؟ اور تاکہ آپ کو جو نالج اور وزڈم ملا ہے آپ مجھے اگر وہ تھوڑا بہت سکھا دیں. اللہ اکبر. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جیسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. جو علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ جنت کے راستے پہ چل پڑتا ہے.
من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم کے راستے پہ چلنا شروع کیا، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. سو نالج کے لیے تھرسٹ. میں اور آپ پرابلمس میں ہیں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہیں. ایز این انڈیویجول، ایز اے فیملی، ایز این امہ، ہمیں لٹمس ٹیسٹ کہ میرے اندر علم کی تڑپ کتنی ہے، میں کتنا سیکھنا چاہتا ہوں. اور اگر ہمیں یہ ٹریٹ ہے تو انشاءاللہ اللہ از پریپیئرنگ اس فار ہم انشاءاللہ تعالی. دوسری پوائنٹ، انٹینس رسپانسبلٹی اینڈ پلیج، ارادہ فار عبادہ. اپنے آپ کو عبادت کے لیے نا وقف کر دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پہلے الفاظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہے کیا تھے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. پہلی چیز توحید اور دوسری چیز عبادت. اور توحید سب سے اعلیٰ عبادت ہے. اننی انا اللہ، میں اللہ، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، میرے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا. واللہ العظیم اخوانی و اخوات، اگر ہم دین کا کرکس جانے نا، دین کا اصل کرکس ہے ہی توحید. دین از نتھنگ وداؤٹ توحید. سب سے اعلیٰ حکمت کیا ہے؟ دین کی فکر، انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو پہچاننا کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ ہی حاجت روا ہے، مشکل کچھ آئے، بگڑی بنانے والا ہے، سب مصیبتیں دور کرنے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے. اور لوگوں سے بے امیدی کہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. جس کو توحید مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. اور جس کو توحید سمجھ نہ آیا اس کو کچھ سمجھ نہ آیا. جو انسان توحید سمجھ لیتا اس کی جو عبادت ہے وہ ملٹی پلائی بائی 100 کرتے ہیں آپ. اور جس کو توحید سمجھ میں نہ آئی، جس نے توحید پہ کمپرومائز کر لیا، اس کی عبادات کو ملٹی پلائی بائی 0 کرتے ہیں آپ. یو ہیو دا آؤٹ کم. اور توحید کو سمجھنے کے بعد وَاعْبُدْنِی، میری عبادت کرنی ہے تم نے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور نماز قائم کرنی ہے میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام واز ویری اسٹرکٹ ان ہز عبادات. ہی نیور یوزڈ ٹو کمپرومائز آن ہز عبادات. اس لیے آپ دیکھیں سبحان اللہ، جب وہ کوہ طور سے واپس آئے، اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور بال پکڑ لیے کہ یہ کیا کہ توحید پہ کمپرومائز کر لیا، یہ تم نے کیا کیا؟ غصے میں. اور اپنے جو تورات کے جو الواح تھے ان کو پھینک دیا. یعنی اتنا غصے میں تھے وہ کہ اللہ کی توحید پہ کمپرومائز، عبادت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو تیسرا پوائنٹ، جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں، یعنی دی ایکسیپٹنس آف مسٹیکس. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے جب غلطی ہوئی تو فوراً سے ریئلائز کیا. ایسے نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا بات ہے. جب وہ دو لوگ لڑ رہے تھے آپس میں تو اس کو جب غلطی سے آپ نے دھکا دیا اور مارا تو وہ قتل یعنی ہو گیا، مر گیا بیسکلی وہ. تو یہ نہیں کہا کہ یہ بندہ فساد کرتا تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ کرپشن کرتا تھا، میں نے اچھا کیا، ٹھیک کیا میں نے. نہیں، جب اس کو مار دیا تو کہا اللہ اکبر، یعنی کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. یہ شیطان کا عمل تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. وہ بڑا شدید قسم کا کھلا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے. اور امیجیٹلی کیا کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ انہ هو الغفور الرحیم. اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی، امیجیٹلی اپولوجائز، اپنی غلطی کو اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی. یار غلطی ہو گئی، یہ نہیں کہ جسٹیفائی نہیں کیا اپنی غلطی کو کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، میں جو کر رہا ہوں بہترین کر رہا ہوں، میں یعنی آئی نو واٹس ہیپننگ. یہ فتنہ فساد کر رہا تھا تو مارنا، اس کو مارنا ہی بنتا تھا. نہیں. اینڈ دس از آر لٹمس ٹیسٹ. ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ایڈوائس کرتا ہے پبلک میں یا پرائیویٹ میں، ڈو وی فیل اوفینڈیڈ کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیوں نصیحت کر رہا ہے، مجھے آئی ڈونٹ نیڈ نصیحہ. Do we listen to his nasiha with the intention of replying to him؟ یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ نہیں جو میں نے کام کیا وہ ٹھیک کیا ہے، اور ٹو لرن اینڈ ایکٹ کہ واقعی میں اس کی بات سنوں اور مجھے کوئی فائدہ ہو جائے اس کی بات سے. اور کوئی نصیحت کرتا ہے کہ جو آپ بزنس کر رہے ہیں یہ حرام ہے، یہ جو آپ ایکشن کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، یہ جو بہن آپ نے اپنے آپ کو کور نہیں کیا ہوا، اٹس ناٹ رائٹ میری بہن. اگر تو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہاں میں انشاءاللہ اپنے آپ کو چینج کروں گا، میں اپنے آپ کو چینج کروں گی، اٹس اے گڈ نیوز. اگر آپ میں ایکسیپٹنس ہے آف مسٹیکس دین اللہ از پریپیئرنگ یو تھرو دیز ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز فار ہم انشاءاللہ تعالیٰ. چوتھی کوالٹی، صبر اینڈ پیشنس.
موسیٰ علیہ السلام مرڈر سے پہلے بھی صابر تھے اور مرڈر کے بعد بھی صابر تھے. ہمیشہ انہوں نے صبر کی زندگی گزاری. وَلَمْ يُرَى إِلَّا صَابِرًا مُحْتَسِبًا. ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کو کبھی نہیں دیکھا گیا ایکسیپٹ پیشنٹ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق کمال کا ہے، سب سے بہترین ہے، اور آپ کو بھیجے گیا اخلاق کو پرفیکٹ کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف اور مشکل پہنچائی جاتی تو آپ موسیٰ کی ایگزامپل لیتے اور کہتے ہیں رحم اللہ موسیٰ، اللہ رحم کرے موسیٰ پہ، قد اوذی باکثر من ھذا فصبر. موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی اور انہوں نے صبر کیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی کی ہیوملٹی، ہمبلنس، تواضع بھی ہے کہ اتنے بڑی نبی ہو کے نہ ہونے کے باوجود یہ بات کر رہے ہیں. اور موسیٰ کا ایگزامپلری پیشنس بھی ہے کہ موسیٰ کو کتنا آزمایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا، پھر بھی انہوں نے صبر کیا. And the fifth trait and the fifth sign is جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کچھ غلطی کو دیکھا نا، وہ خاموش نہیں بیٹھے. He never stayed silent when he saw something wrong or someone needed help. He never stayed کہ اوہ اس کو مدد چاہیے، میں تو بھی خود تھکا ہوا ہوں. نہیں 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 نہیں، اللہ. جب انہوں نے دیکھا دو مرد لڑ رہے ہیں، غلط فساد کر رہے ہیں، انٹروین کیا. جب وہ لمبے سفر کے بعد ڈی ہائیڈریشن اینڈ ایگزاسشن اور جوتے پھٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا منہ سوکھا ہوا ہوگا اور اتنے عاجز ہو چکے تھے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو دے میں اس کا محتاج ہوں. اس حالت میں بھی جب دیکھا کہ مرد سارے کھڑے ہوئے ہیں اور خواتین کو جگہ نہیں دے رہے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، تو یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی اور آئے گا ہیلپ کرے گا، میں تو ویسے بھی فیوجیٹیو ہوں اور میں بھاگا ہوا ہوں، اپنی جان کے لالے پڑے ہیں مجھے. نہیں، اسٹوڈ اپ کہ مجھے دکھائیں، اور پانی پلایا اور ان کو دیا اور پھر آ کے بیٹھ گئے درخت کے نیچے. سبحان اللہ. ایون خضر نے جو کام کیے اور موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی کہ غلط کر رہے ہیں، ان کو اپیرنٹلی غلط لگے تو فوراً سے خضر کو ٹوکا. couldn't stop himself. موسیٰ was like عمر بن خطاب، یعنی عمر بن خطاب was like موسیٰ علیہ السلام in fact، کہ جب کوئی غلط چیز دیکھی تو اس پہ خاموش نہیں بیٹھے. He was a person of احسان all throughout his life. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کہ جب وہ بڑے ہوئے، اپنی ٹین ایج اور اپنی جوانی تک پہنچے، ہم نے ان کو حکمت بھی دی اور علم بھی دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ پھر ایسے ہی کرتے ہیں. تو وہ احسان کیا کرتے تھے. He was never a silent majority کہ غلط کام ہو رہا ہے تو چلو جی اپنا دین چھوڑو نہیں، کسی کا چھیڑو نہیں والی بات. نہیں نہیں نہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جب کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں، اس کی مدد کرنا. اور میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب تم کسی کو مشکل میں دیکھو، مصیبت میں دیکھو، اور اس کی ہیلپ کرنے کی استطاعت ہو تمہارے اندر اور پھر بھی نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ پھر تم چاہے محدث ہو، مبلغ ہو، عالم ہو، تم نیک نہیں ہو. So first point was thirsty for knowledge. Second point was intense responsibility for ibadah. Third point was acceptance of mistakes کہ جب غلطی ہو جائے مان لینا، توبہ کر لینا. humility and humbleness. چوتھی چیز یہ ہے کہ جب مشکل آئیں تو اس میں پیشنس اختیار کرنا. اور پانچویں چیز ہے کہ they never stay silent جب غلط ہو رہا ہو. جتنی اپنی استطاعت ہے، ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ہاتھ سے اس کو جلا دیں گے یا وہ گرا دیں گے، وہ والا کام نہیں. ایٹ لیسٹ زبان سے برا تو کہہ سکتے ہیں، خیر اور حکمت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین جو امت بنایا ہے نا، وہ تمہیں ہم کو سب کو پتہ ہے اس آیات کا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُوفُونَ 70 أُمَّةً وَأَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اللہ نے 70 نیشنز بنائے اور آخری تمہاری نیشن ہے. You are the last of all 70 nations and you are the best of them and the most honorable of them. Allahu Akbar. You Muslims are the best of them and the most honorable of them. ہم نے جب ورچو سنا اور سیکھا اور اللہ نے ہمیں بتایا، بٹ
جب امت مسلمہ کے ہم حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ پہ کٹس اینڈ بروزز اور مشکلیں اور مصیبتیں نظر آ رہی ہیں. آپ پڑوسی ملک انڈیا میں دیکھتے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کا جینوسائڈ کیا جا رہا ہے. آپ کشمیر کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو وہاں ظلم اور ذاتی اور ایک سیج میں ہے وہ. آپ برما کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، آپ کا دل پھٹتا ہے کہ پوری ایک ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے. آپ روہنگیا کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ان کے حالات. آپ چائنا میں ویگر مسلمز کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ پورے قوم کو ختم کیا جا رہا ہے اور ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور ریپ کیا جا رہا ہے ان کا. آپ سیریا کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو دیر از وار، ایک پورا صدی گزر گئی. اب یمن کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے یہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اینڈ خواتین بچے بلک کے مر رہے ہیں. آپ ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلاموفوبیا کا شکار کیا جا رہا ہے اور LGBTQ ایجنڈا کو ان پہ مسلط کیا جا رہا ہے. آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ حکمران ایسے ہیں کہ جو ملک کو کھانے کے لیے تیار ہیں. اینڈ وین یو سی the ummah is suffering, سبحان اللہ. جہاں دیکھیں آپ کو اٹس آل پینفل. تو یاد رکھیں ان معاملات میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پریپیئرنگ us فار himself. ہم نے ان 5 ٹریٹس پہ عمل کرنا ہے. ہم نے ان 5 کوالٹیز کو اپنے اندر لے کے آنا ہے. اللہ از ٹریننگ us فار himself انشاءاللہ تعالیٰ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں تم لوگوں کو اپنے لیے تیار کر رہا ہوں. اور اللہ کے نبی کی احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك. میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو حق پہ ہوگا، کسی کا ان کو تکلیف پہنچانا، کسی کا ان سے دوری اختیار کرنا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، یعنی جب تک عیسیٰ ابن مریم نہیں آ جاتے. اور وہ اسی چیز پہ ہوں گے. جب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، وَأَيْنَ هُمْ، کہاں ہوں گے، تو آتا ہے کہ بیت المقدس و اکناف البیت المقدس. When we see Palestine, we see subhanallah seas. Gaza is one of the open prisons in the world. فلسطین کے حالات دیکھیں اور دوسرے ممالک ان پہ ٹوٹ پڑے ہیں. تو کچھ لوگ ہوں گے جو کہ حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور وہ بیت المقدس کے پاس بھی ہوں گے اور وہ امت میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہوں گے جو حق کا کام کرے ہوں گے. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ وہ تم غالب آ کے رہو گے. انہم لہم المنصورون و ان جندنا لہم الغالبون، کہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے اور ہمارا جو لشکر ہے وہ ہمیشہ غالب آ کے رہے گا. حتیٰ کہ درخت بھی کہیں گے اور پتھر بھی کہیں گے یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی تعال فاقتلوہ، اے مسلمان ادھر آؤ، اے عبداللہ ادھر آؤ، یہ اس میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کرو. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں وہ ہمیشہ ذلیل ہو کے رہیں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے جو رسول ہوں گے وہ غالب آ کے رہیں گے. اللہ القوی ہے اور العزیز ہے. سو اگر ہم یہ کوالٹیز اپنے آپ میں ڈیولپ کریں تو انشاءاللہ the future is bright. جس طرح سے ریور نائل کی جو لہریں ہیں وہ موسیٰ کو شور تک پہنچانے سے روک نہیں سکیں، اس طرح یہ جو آج کل کے جو آفات اور بلائیں ہیں یہ ہمیں ہمارا جو ہدف اور مقصد ہے اس سے ہمیں دور نہیں کر پائیں گی. لوگ پوچھتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ قرآن کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی جو مدد ہے وہ بہت قریب ہے. جس طرح موسیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ماں سے ملا دیا، اس طرح سے ہمیں بھی امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
ہمیں بھی ان لوگوں سے ملا دے گا جن سے محبت کرتے ہیں، اور ان جگہوں سے ملا دے گا جن سے محبت کرتے ہیں. الاقصی. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اللہم اعداءک اعداء الدین وانصر عبادک الموحدین والمجاہدین فی کل مکان. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.